السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں کلاسز جاری ہیں، آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، واللیل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس، والصبح اذا تنفس، انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین، متاع ثم امین، وما صاحبكم بمجنون، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ اس سے کئی زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اس ایمان اور دولت کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی، اس کے سامنے رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اور آج زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان آیات کو، سورہ التکویر کی جو آخری آیات ہے، ان آیات کو اپنے اپنے مطالعے کے لحاظ سے، اپنی فکر اور اینگل کے لحاظ سے آج ہم ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ ہم نے گاؤں کا ایڈریس نہیں پوچھنا ہے، ایڈریس بتائے گا یہ کہ تمہاری منزل کون سی ہے اور تم نے کیا کیا اس کلام کے ساتھ۔ یہ آج کی آیات میں ہمیں پتہ چلے گا۔ میں آج اپنے قابل احترام مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے رات کو مجھے فون کیا تھا کہ ہم آئیں گے، تو علامہ ستار صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو بہت ہی زیادہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے مجھے بیان کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اصلاح کے لیے آئے نا، ہم کوئی نمائش کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ ہماری غلطیاں ہوں گی۔ انجینئر جب نقشہ بناتا ہے، پھر کام شروع کرتا ہے، تو وہ گھر نہیں بیٹھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جہاں جگہ ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، تو ہر ایک کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔
وہ لوہار کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کارپینٹر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، میسن کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مشین کی مکسنگ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ریشو کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ سکتا تھا لیکن نہیں، انہوں نے کہا مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک کہ اس قرآن مجید کے سامنے بیٹھنے والا اگر زیادہ اسکالر ہو تو وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کرے گا جس طرح ایک انجینئر کنسٹرکشن کے دوران اپنی تعمیر کو اور ریشو کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ امت مسلمہ کے ساتھ جو سب سے بڑا فراڈ ہے اور بڑا انجیکشن لگا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کی تمہاری طاقت ہی نہیں ہے۔ اس قرآن سے امت کو دور کر کے اور مسلک پرستی میں، تفرقہ بازی میں اتنا الجھا دیا ہے کہ مسجد میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کے سنانے میں تعاون نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی نے انجیکشن لگایا ہے آپ کو، اور یہ شیطان کا بڑا انجیکشن ہوتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم اتنے رسوا ہو گئے کہ یہ پیغام ہمیں وہاں تک پہنچانا تھا، آج ہم اس پیغام سے خود قاصر ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ترجمے کو، وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیل میں تو نہیں جا سکوں گا، لیکن جو ترجمہ ہے وہ جو مجھے یاد ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ تکویر، تکویر کا جو لفظ ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ لفظ کس سے ہے؟ کورا سے، کور۔ انگریزی میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ کور کس کو کہتے ہیں؟ لپیٹنے کو کہتے ہیں۔ تو عربی میں اور انگریزی تقریباً قریب ہے، اور ہم بھی کور ہی کہتے ہیں، یار کور کرو اس جگہ کو، کہتے ہیں۔ تو اصل میں لپیٹنے کو کہتے ہیں، اور اس سے کے ساتھ جب یہ تا اور تا لگ جائے اور درمیان میں لفظ یہی آ جائے اور اس کے بعد یا لگ جائے اور آگے رے لگ جائے تو یہ ناؤن بن جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو قادری صاحب پڑھاتے ہوں گے۔ یعنی کسی بھی لفظ کے اگر آپ غور کریں گے یہ تکویر بنا ہے نا، تو اگر میں فہم کو کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ تا لگاؤں گا اور فا اور ہے اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کے بعد میں کیا لگاؤں گا؟ یا لگا دوں گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کیا بن گیا؟ تفہیم۔ اسی طرح ایک لفظ ہے درجہ، تو میں پہلے کیا لگاؤں گا؟ بولیں تا، دال اور را موجود ہے، اور کیا لگاؤں گا؟ یا لگا دوں گا، تو کیا بن جائے گا؟ تدریج۔ تدریج کیا ہے؟ آہستہ آہستہ، بتدریج آپ کہتے ہیں نا، وہ لفظ یہ ہے۔ یہ درجہ سے ہے، درجہ کے معنی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، اس طرح۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبی بات ہوگی، لیکن ہم اب قرآن کی طرف آتے ہیں جو آج کا سبق ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں ایسے نہیں آتا ہے جس طرح ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو شاہد گواہی کے طور پیش کرتا ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اب آپ آئیے دیکھیں گے، فلا اقسم، تو فا کا ترجمہ کیا ہے؟ پس، اور لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، لیکن اگر آپ نے لا کو اس کے ساتھ ملا دیا، لا اقسم، تو پھر یہ ضرور کے لیے ہوگا، ضرور میں قسم ہی کھاتا ہوں، لازمی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو علیحدہ کرتے ہیں تو اس سے پیچھے نہیں یار میں یہ بات اس طرح کروں گا، آپ کہتے ہیں بعض اوقات، تو اللہ فرماتے ہیں لا اقسمو، تو اقسمو میں جو الف ہے اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں۔ آگے کیا ہے؟ قسم کھاتا ہوں اور کھاؤں گا، دونوں چیزوں میں، کیونکہ یہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اتنی اچھی بات یاد ہے آپ کو؟ وہ اتنی بات کون سی تھی؟ اب یہ بھول جاتے ہو نا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں یا آ جائے، کسی لفظ کے شروع میں تا آ جائے، کسی لفظ کے شروع میں الف آ جائے، کسی لفظ کے شروع میں نون آ جائے، تو آپ ترجمہ دو زمانوں میں کریں گے، ایک فیوچر میں اور ایک پریزنٹ میں کرو گے۔ یعنی یا آ جائے گا تھرڈ پرسن کے لیے ہوگا،
یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوگا، یہ فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے، اور یہ فرسٹ پرسن کیا ہوگا؟ پلورل کے لیے. لیکن ترجمہ آپ دو زبانوں میں کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیں، اگر یہ ہوتا فلا اقسم، پس میں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اور آئندہ قسم کھاؤں گا. جس کی بالخنس، خناس کس کو کہتے ہیں؟ چھپ جانے کو. کس چیز کی؟ وہ ستارے جو دبے پاؤں چھپ جاتے ہیں. کیا ہے؟ وہ ستارے جو دبے پاؤں آتے ہیں اور دبے پاؤں کیا ہو جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں. کیا اعلان کر رہے ہوتے ہیں؟ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو آپ کو بول دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اسے چھپکے سے چلا جانا، چھپکے سے دوبارہ واپس آ جانا. یہ ستارے بھی اس طرح ہے. آگے کہا الجوار، چلتے ہیں منزل کی طرف. الکنس، یہ بھی اسی طرح ہے، چھپ جانے کو. چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف، لیکن لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلتا، اپنے کام میں لگے ہوئے. واللیل، قسم ہے، یہ پھر قسم ہی ہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ واو جب شروع میں آ جائے اور اسی طرح یہ آگے والے آخر پہ زیر دے دے تو آپ کہیں یہ قسم ہے. واللیل کے معنی قسم ہے نہیں، ٹھیک. واللیل معنی رات ہے. دا نائٹ از. کلیئر ہو گیا؟ اگر کسی لفظ سے پہلے واو آ جائے اور آخر والے کے پیچھے کیا کر دیں؟ زیر چھوڑ دے تو آپ سمجھ آئے قسم ہے. وہ شمس سے کیا ہوگا؟ سورج کی قسم. لیکن اگر میں یہ کہوں وہ شمس ہو، سورج ہے. میں اگر یہ کہوں والقمری، قسم ہے، لیکن والقمر، چاند ہے. اب دیکھو سمجھ آ رہی نا بات؟ اچھا بورڈ سے یہ فائدہ ہوتا ہے بس. واللیل، قسم ہے رات کی. اذا کے معنی جب، اسا رخصت ہو جائے، آ جائے اور رخصت ہو جائے، دونوں کے لیے ہو. رات آتے وقت بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا، نہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اور نہ جاتے وقت اعلان کر رہا ہوتا ہے. بس چھپکے چھپکے سارے چلے جاتے ہیں. اپنا کام، آپ کو بھی یہی کام اس طرح کرنا تھا. آگے فرماتے ہیں وہ صبح، قسم ہے صبح کی. جب کیا سانس لے لے، جب صبح ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ لوگوں کی زندگیوں میں کیا جاتا ہے؟ ایک زندگی آ جاتی ہے، نمو آ جاتی ہے. یہ صبح کی قسمیں، یہ جو قسمیں اللہ کھا رہا ہے، کیا ان حقیقتوں سے دنیا کا کوئی انسان، وہ رشیا کا رہنے والا ہو یا اسرائیل کا رہنے والا ہو، انکار کر سکتا ہے؟ یہ حقیقت پر سے پردہ اٹھاتا ہے. اس سے لوگ کون بھاگتے ہیں؟ مسلمان. انہوں نے تو اس سے بڑا فائدہ اٹھایا اور وہ کہاں کہاں تک پہنچ گئے. وہ تو ستاروں پہ کمنڈ ڈال رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا لگا کر کے، یہ پتہ نہیں وہ قادیانی ہو گیا، یہ غیر مسلم ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جھگڑے میں رہ کر کے. اور آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ علادہ ایک چیز ہے. اصل میں ہم اس قرآن سے دور ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی طرف آپ کو یہاں اس لیے واپس لانا چاہتا ہے کہ اس حقیقت کو دیکھ لو کہ ستارے کس طرح منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں. رات کس طرح آپ کو زبردست راحت اور سکون پہنچانے کے بعد اپنا کام ختم کر کے آپ کو یہ نہیں کہ میں جا رہی ہوں، احسان نہیں کرتی ہے آپ کے اوپر. اسی طرح ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں میرا یہ نظام تو اتنا پیارا ہے. جب میرا یہ نظام اتنا پیارا ہے تو میرے قرآن کا نظام کیسا ہوگا؟ ہاں، یہ نظام کیسا ہوگا؟
آپ اس کو کر کے تو دکھا دو. آگے کہتے ہیں نا انہ لقول رسول کریم. قسمیں کس لیے کھا رہے تھے؟ اس کے لیے. بے شک انہ وہ کے معنی یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے. کس کی طرف؟ قرآن پاک کی طرف یا پیغمبر کی طرف. یہ لقول کیا ہے؟ پیغام ہے، یا یہ قول ہے جس کا رسول کریم، ایک ایسے رسول کا، ایک ایسے قاصد کا جو کیا ہے؟ بہت معزز ہے. کیا ہے یہ؟ رسول پہنچانے والا، اور کریم کے معنی نہایت معزز ہے وہ. اب وہ جبرائیل امین کی طرف لے جائیں لوگ یا نبی اکرم صاحب کی طرف لے جائیں، لیکن یہ پیغام جو آنے والا ہے یہ نہایت معزز اور نہایت رسول پہنچانے والا، وہ بھی اپنی جگہ کیا ہے؟ معزز ہے. ذی قوت، ذی کے معنی والا ہے اور قوت کے معنی طاقت والا، یعنی طاقتور ہے. عند ذی نزدیک، مقرب ہے. ذل عرش، عرش والے کے کیا ہے؟ مقرب ہے. اور مکین، بلند مقام رکھتا ہے. اب اگر نبی اکرم صاحب کی طرف آپ اشارہ کریں نا، قرآن انہی کے اوپر اتر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فکر سوچ کے لحاظ سے طاقتور ہے. وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ہے، اور اللہ کے نزدیک اللہ خلق نظیم پہ ہے. آگے آپ فرماتے ہیں مطاعم. مطاعم کے معنی یہ لفظ مطاع ہے، مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے. یہ مطاعن ہے نا، مطلب میم پیش کے ساتھ ہے نا. مطاعن یعنی تسلیم کیا گیا ہے، مانا گیا ہے. ہی از اوبیڈ. ٹھیک ہے جی. سما، یہ لفظ سما نہیں ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا الطاف صاحب سے کہ یہ سما لوگ پڑھیں گے، سما نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سما. سما کے معنی پھر. یہ دیکھیں وہ اس طرح ہے. سما معنی کیا ہے؟ پھر. اور یہ کیا ہے؟ سما. اس کے معنی وہاں یا جہاں، جدھر بھی. یہ وہاں کیا ہے؟ نہایت امانت دار ہے. اب آپ دیکھیں وما صاحبکم، اور نہیں ہے تمہارا صاحب. اس طرح کہتے ہیں نا، تمہارا صاحب، تمہارا باس، تمہارا یہ دوست، تمہارا ساتھی جو تمہارے درمیان 40 سال رہ رہا تھا. بے مجنون کیا نہیں ہے؟ دیوانہ نہیں ہے. بے مجنون، بے کو لگانے ارادہ کریں، میم ارادہ کریں، اور جننا ارادہ کریں، اور واو نون ارادہ کریں. اصل یہ ہے جنون جس کو آپ کہتے ہیں. اس کو جنون نہیں ہے. ہاں یعنی ہرگز نہیں ہے، یعنی ہرگز وہ پاگل نہیں ہے، ہرگز وہ دیوانہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، صادق اور امین کا لقب دے رہے ہو، اور فیصلے بھی انہی سے کراتے ہو. جو ہی قرآن بیان کرنے لگا تو آپ نے مجنون کہنا شروع کر دیا. ہاں تو نہیں، وہ دیوانہ نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، اور یقیناً رآ دیکھا اس نے، وہ اس کو بالافق المبین، روشن افق پر. مبین کے معنی روشن،
یہ لفظ علادہ علادہ کر کریں گے. العلادہ ہے، میم علادہ ہے، بین علادہ ہے، یہ الفاظ اس طرح ہے. یہ جو بین کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 523 مرتبہ آیا ہے. یہ لفظ وما علینا الا البلاغ المبین وہ لفظ ہے. تو یہ اس کو دیکھا ہے جس کو بھی دیکھا ہو، یا اس نبی کی طرف اشارہ یا فرشتے کی طرف، تو اس روشن افق پر اس نے اس کو دیکھا ہے. وما ہوا، اور یہ پیغمبر نہیں ہے، اور نہیں ہے ہوا یہ پیغمبر علی الغیب، وہی لانے پر، وہی پہنچانے پر. غیب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہی جہاں سے آتی ہے تو وہ تو ہمیں نہیں پتا کہاں سے آتی ہے، تو وہ جو غیب سے وہی آتی ہے اس کے پہنچانے پر بخیل نہیں ہے. یعنی وہی پہنچانے پر بخیل کیا تھا کہ کسی سے اجرت نہیں مانگ رہا ہے، کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آج پیغام آیا تو نہیں جی آج تو میں تھکا ہوا ہوں کل پہنچاؤں گا. نہیں، دیر اینڈ دین جو ہی پیغام آتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر لوگوں تک وہ پیغام کیا کرتا ہے، اور اس پیغام میں ذرا بر بھی بددیانتی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے. یہ وہ پیغمبر ہے. یاد رکھو وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی تخریب کار کا کلام نہیں ہے، کہ شیطان رجیم کا کلام نہیں ہے. وما ہوا، اور نہیں ہے یہ کلام کسی شیطان مردود کا. میں ترجمہ صرف لکھتا ہوں آپ کی طرف تاکہ آپ پھر یہ نہ کہیں کہ ترجمہ میں اور لکھ لوں تو آپ کہیں گے یہ تو نہیں ہے ہماری تفاسیر میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، آپ پریشان ہوں گے. اصل ترجمہ دوسرا اور بھی ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب یہ کلام میرا ہے، یہ کلام جو وہی آتی ہے، یہ وہی میں نبی صاحب بخیل نہیں ہے، اور یہ تمہارا جو پیغمبر ہے تمہارے درمیان رہ رہا ہے یہ مجنون نہیں ہے، اور یہ تو افق کے کنارے پر یعنی بالکل روشن ہے اس کی زندگی آپ کے لیے. تو یہ کسی شیطان مردود کا کلام اگر نہیں ہے تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو اس سے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ کیا لفظ کیا ہے؟ فا کے معنی پھر، آئینہ کے معنی کہاں، اور تا کے معنی تم، ذہبا کے معنی بھاگ رہے ہو، جا رہے ہو، اور یہ واو جمع کے لیے. اچھا لفظ رہ گیا، لفظ کیا لگ گیا یہاں پہ جو درمیان میں روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ ذہبا. اگر اس ورڈ کی طرف دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں ذہبا، ذہبا کے معنی نکلنا، جانا. اچھا اس کے ساتھ اگر میں میم لگا دوں گا تو یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مذہب کے معنی دین سے نکلنا. قرآن میں کہیں مذہب نہیں ہے، قرآن میں لفظ مذہب نہیں ہے، یہ ہم نے کیا لگا دیا؟ اپنی طرف سے لگا دیا. اس لیے میں دیوبندی ہوں، میں مذہبی ہوں، میں جماعت اسلامی کا ہوں، مذہبی بن گیا، میں دعوت اسلامی کا ہو گیا، مذہبی بن گیا، میں عیسائی بن گیا، میں مذہبی بن گیا. تو یہ جتنے بھی شخصیت کی طرف چلے گئے یہ کیا ہو گئے؟ یہ مذہبی ہو گئے. یہ اپنے آپ کو دینی نہیں کہیں گے. ہم ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ آپ کہیں نا میں ایک دینی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے ہم قرآن سے تعلق ہے ہی نہیں ہمارا. جس دن آپ کا قرآن سے تعلق ہو گیا آپ مذہب نہیں استعمال کریں گے، آپ دین استعمال. ان الدین عند اللہ الاسلام، وے آف لائف، سسٹم کا نام ہے. یہ کیا ہے آپ بتائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہ یہ کیسا دین ہے. اس لیے مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ اپنے ساتھ ظلم کیا. ہم نے قرآن میں دین بتا دیا، ہم نے اس کو کیا کر دیا. اور ہمارے ٹیچر بھی ہم سے یونیورسٹی میں بھی کہتے ہیں تمہارا مذہب کون سا ہے، تو وہاں لکھنا پڑتا ہے. جب آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو کہتے ہیں مسلمان صرف نہیں ہو آپ،
آگے اور بھی لکھو، تم سنی ہو یا نہیں ہو، پھر شیعہ ہو یا نہ ہو، آپ مسجد بنا ہی نہیں سکتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے سامنے، کمشنر کے سامنے، اے سی کے، یہ جو جتنے رجسٹرار ہیں ان کے سامنے جائیں گے تو آپ کہیں گے میں اپنے وہ بنا رہا ہوں، ٹرسٹ بنا رہا ہوں مسجد کا، تو آپ سے پوچھیں گے جب تک آپ اپنے مذہب کو کلیئر نہیں کرو گے ہم نہیں بنا کے دیں گے۔ آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، یار مسلمان لکھو، وہ کہ مسلمانوں میں کیا ہو، آپ کہیں گے سنی ہوں، وہ سنی میں پھر کون ہو تم؟ جب تک آپ وہ نہیں لکھیں گے آپ کا ٹرسٹ نہیں بنے گا۔ یعنی گویا دین سے ہمیں کیا کر دیا، اینَ تذہبوا، تم کہاں جا رہے ہو سکتا ہے آپ اس کا دوسرا معنی نکال لیں، میں ضروری تو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی اپنی طرف سے لفظ نکال دے، لگا دے۔ مذہب قرآن میں، روزہ قرآن میں، نماز قرآن میں نہیں ہے، یہ درود قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کیا کر دیا، ان کے اپنی اصلی نام جو ہے اس کو چھپا دیا ہم نے۔ نماز کو کیا کہتے ہیں؟ تو آج تک آپ نے پڑھا ہے کہیں پنجابیوں سے پوچھو، اردو والوں سے پوچھو، وہ کہہ رہے اسی نماز پڑھ دیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ہاں یہ کوئی نہیں کہ میں صلاۃ قائم کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ مسجد میں جائیں وہ کہیں کیا بات کر رہے ہیں، کوئی ایک نہیں رہے گا میں صوم رکھتا ہوں، میں روزہ، ہر زبان میں، اردو، پشتو، فارسی، سب میں روزہ۔ یہ کیوں نکالا؟ تاکہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، اس کے مقام سے اس کو گرا دیا جائے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بات کریں گے، سلام کریں گے، میرے خیال دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ ان ہوا الا، ان کے معنی ہوتا ہے اگر، ان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ لیکن ان کے بعد اگر الا آ جائے تو پھر ان کے بعد نہیں ہوگا۔ ایک ماہ کے بعد اگر الا آ گیا تو بھی نہیں ہوگا۔ ادھر اگر نہیں ہے، یہ نہیں ہے یہ کلام، مگر ہے، کیا ہے مگر؟ ذکر، کیا ہے؟ نصیحت ہے، دستور ہے، دستور حیات ہے، منشور ہے، للعالمین، کن کے لیے؟ اقوام عالم کے لیے، انٹرنیشنلی، جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر یہ کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ منشور ہے۔ یہ مسلمانوں کا منشور نہیں ہے، پوری انسانیت کا منشور یہ کلام ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ لاز آف نیچر ہے، اللہ کے قوانین ہے۔ اس کے اوپر جو بھی عمل کر رہا ہے، 70% جو بھی عمل کرے گا وہ 70% وہاں سکون ہوگا۔ جاپان اگر اس پہ عمل کرے گا تو 70% وہاں چوری چکاری ڈکیتی جج بکے گا نہیں۔ اسی طرح کینیڈین، جرمنی اگر اس کے مطابق 80% جا رہے ہیں تو پھر کشکول آپ لیے ہوئے پھریں گے ان کے پاس، ان سے بھیک مانگو گے۔ آج تک آپ سے کسی نے بھیک نہیں مانگی ہے، مانگی ہے؟ وہاں سکون کیوں ہے؟ وہ اس کے اوپر 70% عمل کر رہے ہیں، 80%، اور یہاں 30% بھی عمل نہیں کر رہے۔ یہاں تو ہم اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنی گلیوں میں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے گردے نکال کر بیچ رہے ہیں۔ چوری ڈکیتی ہمارے ہاں ہوتی ہے، ان کے ہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذکر للعالمین، کیا ہے یہ منشور ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ دستور حیات ہے۔ اقوام، میں لکھ دوں اقوام عالم، صحیح ہے؟ آپ کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ آپ تمام جہانوں کے لیے، آپ کیا لکھتے ہو؟ تمام جہانوں کے لیے، یہ اقوام عالم کے لیے ہے۔ میں لکھ لیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ لے کے معنی لیے، ال کے معنی تمام، علم کے معنی عالم، اور یانون جمع کے لیے۔ یہ پورا آپ کو بتایا ہوگا اپنے قادری صاحب نے۔ تو یہ کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے۔ میں اس کو لکھ لوں اس طرح تو آسان ہو جائے گا، تمام لوگوں کے لیے۔
یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، دستور حیات ہے، منشور ہے۔ اب آپ کو منشور بنانے کی ضرورت، جب اس منشور پہ چلیں گے تو یہ دنیا جنت کا نظارہ پیش کرے گی۔ یہاں خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، ڈکیتی نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی، کوئی ملک سے پیسہ لے کر باہر نہیں لے جائے گا، آپ کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی جب اس پہ عمل ہوگا۔ آگے رب فرماتے ہیں یہ کس کے لیے؟ یہ لمن شاء، ہر اس شخص کے لیے ہے۔ لے کے معنی لیے ہے، من کے معنی انگریزی میں وہی مین ہے، کامن ہے، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے ہے، شاء جو چاہے گا۔ یہ کلام کس کے لیے ہے؟ ہر شخص کے لیے۔ منکم، تم میں سے جو چاہے گا، یہ دستور اسی کے لیے۔ وہ اس کو کیا چاہے گا، کیا کرنا چاہے گا؟ ان کے یستا، وہ پالے، قیم کے معنی سیدھا راستہ، کہ اس کو سیدھا راستہ کیا ہو جائے؟ مل جائے۔ جو شخص یہ چاہے کہ میں بھول بھلائیوں سے، ادھر ادھر ٹیڑھے راستوں سے نکل کر کے سیدھے راستے پہ جاؤ، تو اہدنا الصراط المستقیم یہی ہے۔ لیکن یہ اگر دل سے کوئی چاہے گا، ہم دل سے تھوڑی چاہتے ہیں، ہم نمازوں میں پڑھ کر کے آج تک ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو آج تک نہیں پتا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ ہے، اگر تم دل سے چاہتے تو آج تمہیں یہ راستہ مل جاتا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم۔ وما تشاءون، اور تمہاری چاہت سے ہوگا بھی نہیں۔ وما تشاءون، اور نہیں ہوگا تمہاری چاہت سے، تمہاری چاہنے سے نہیں ہوگا، الا مگر جب تک آپ کے دلوں کا امتحان نہ لیا جائے کہ یہ دل سے مانگ رہا ہے یا اوپر سے مانگ رہا ہے، یہ دل سے بات کر رہا ہے یا نمائشی کام کر رہا ہے۔ یہ سوچ میں تو نہیں ہے کہ کہیں ویڈیو آ جائے، میری ویڈیو بن جائے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں لہولہان اسی کے لیے ہو گئے تھے کہ وہ جا کر کے دکھا رہے تھے، تو کہا اَن یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے یہ قرآن تمہارے دل میں اتر بھی نہیں سکے گا۔ جس دل میں بغض ہو، حسد ہو، تفرقہ بازی ہو، جس دل میں تعصبات ہو، جس دل میں غرور تکبر ہو، اس دل میں ہی اترتا نہیں ہے۔ یہ بالکل پاک صاف دل میں کیا ہوتا ہے؟ اتر جاتا ہے۔ تو پھر اپنا اجازہ لے لیں، ہم مسلک پرست نہیں ہیں، ہم تفرقہ باز نہیں ہیں، ہم مذہبی نہیں ہیں۔ جب تک ہم دیندار نہیں بنیں گے تو یہ قرآن دل میں اترے گا نہیں، اور اس لیے نہیں اترتا ہے۔ ورنہ مسجد میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، ان لوگوں کو تو اگر دیگ یہاں پکایا جائے نا، دیگ بریانی کی، تو میرے خیال میں ایک نمازی بھی باہر نہیں جائے گا۔ ہاں کب پکا رہے؟ کسی دن اگر اب ہو جائے، اب میرے پاس پیسے ہو گئے اتنے زیادہ، تو ان کو تو میرے خیال میں تقریباً 1,00,000 روپے لگیں گے۔ ہاں تو اگر ایک دیگ یہاں 10 دیگیں لائے نا، تو یہ ایک بھی نمازی باہر نہیں جائے گا۔ لیکن اس قرآن کے اوپر اللہ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ خواہش نہیں ہے۔ جب خواہش نہیں ہوگی تو اللہ کیا پڑے؟ اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہے، اگر چاہے اللہ، تب جا کر ممکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، اقوام عالم کا کیا ہے؟ رازق ہے، تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رازق ہے، رب پالنے والا ہے، پالنے والا ہے تمام اقوام کو، لوگوں کو، تمام لوگوں کو، اقوام میں نہیں دیکھوں تو اچھا ہی ہے، تمام لوگوں کو، تمام جہانوں کو، ہر ذی روح کو وہ پالنے والا ہے۔ تو ہر ذی روح کے دل کے اندر جو وسوسے ہیں اس کو وہی جانتا ہے،
لوگوں کے خیالات کو وہی جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے. اس لیے وہ ہر دل کو جانتا ہے کہ کس دل میں تمنا ہے اور کس دل میں نمائش ہے. یہ سب کچھ کون جانتا ہے؟ جب تک وہ نمائش سے پاک دل نہیں ہوگا، یہ قرآن اس دل میں، اور جس کے دل میں شرک کے جڑیں گھس گئی ہو تو اس کے اندر کیسے جائے گا؟ جب تک وہ شرک سے اپنے آپ کو ہٹائے گا نہیں. اس لیے یہ پیغام بڑا اہم پیغام ہے. یہ میں اپنے اینگل سے آپ کو بتا رہا تھا. اب سر کا اینگل کچھ اور ہوگا، خان صاحب کا علیحدہ ہوگا، اور اسی طرح عمران صاحب کا علیحدہ اینگل ہوگا. ہر ایک کا علیحدہ اینگل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ہر اینگل سے آپ کو مطمئن کرے گا. یہ اس کا اعجاز ہے. اس کا کوئی فلاسفر آ جائے نا، اس فلاسفر کو بھی مطمئن کرے گا اور ہم جیسے طالب علموں کو بھی مطمئن کرے گا. یہ کمال ہے قرآن مجید کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آج ہمیں اترا اور ملا ہے، اور آج اصلی حالت میں یہی قرآن موجود ہے، جس کے لیے آپ جشن منا رہے ہیں، جس کے لیے آپ راستے بند کر رہے ہیں، جس کے لیے جس نبی نے راستے بند نہیں کیے، آج ہم نے وہ راستے بند کر دیے. آج راستے بند تھے ہمارے، راستے بند کر دیے، راستے سروس روڈ کو بھی بند کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روڈوں کو، سڑکوں کو کھولنے کے لیے آئے تھے. وہ کیا تھے؟ رحمت للعالمین. وہ تو کہ راستے میں کہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو ہاتھ سے اٹھا کر کے ہٹا دیتے. اس نبی کے ہم پیروکار ہیں، اس قرآن کے پیروکار ہیں. کہاں ہے یہ؟ نہیں. میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اطمینان سے سنا ہے، لیکن آپ سوال بالکل کر سکتے ہیں تاکہ بات کو اور زیادہ ایکسپلین کیا جائے، معاملات اور اچھے ہو جائیں. تو اس پہ میں سر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خان صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہم قرآن مجید کو بورڈ پہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہم سب شیئر کریں. قرآن مجید کی ضروری نہیں ہے کہ میرے اینگل سے آپ مطمئن ہو جائیں، نہیں، آپ اپنے مطالعے سے مطمئن ہو جائیں، اپنا مطالعہ کر کے آئے. اور میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ ان ہذہ تذکرہ، یہ اللہ کا تذکرہ ہے، یہ اسٹڈی سرکل ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کو اللہ سے ملنا ہو اس تذکرے کے ساتھ مل جاؤ. یہ ہے قرآن جو روئی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے. جو اس نمائندہ کلام کے ساتھ ملے گا اللہ اس سے ہی بات کرے گا. تو آپ اگر بات کرنا چاہیں رب سے اور آپ سے بات کرنا چاہیں تو قرآن کھول لیں بس. تو آج کے سبق پہ کوئی سوال ہے؟ نہیں؟ انسان کو سب کچھ آئے گا، چاہے وہ ایمان ہے یا نہیں، وہ پبلک سے پیدا ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے محنت سب اگانی رہے چاہتے ہیں پبلک. ہاں اچھی فرق. سر آپ تھوڑا سا آ جائیں، اور سر بات کرنا چاہیں گے آپ سے.